السلام علیکم، یو ایم ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو اس ٹائم جو سب سے ایک خوفناک ایشو جو چل رہا ہے وہ کشمیر ایشو ہے، جس کے حل کے لیے پوری دنیا اس ٹائم فوکس میں ہے کہ اس کا حل جلدی سے جلدی ہو سکے، کیونکہ وہاں پر رہنے والے کشمیریوں کا جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے ان سے، ان کے اوپر ایک مسلط کی جا رہی ہے فوج۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا دنیا میں اور اس کے کیا نتیجے نکلیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک آنریبل استاد، صحافی، تجزیہ نگار سجاد میر صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا سر، ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کے اندر جو تنازع چل رہا ہے، انڈیا نے آرٹیکل چینج کیا، اس کو کس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یو این او کی قراردادوں کے خلاف چلنا، پھر آرٹیکل کی چینجنگ کرنا، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میں اس سے آگے کہتا ہوں کہ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے۔ ہم 2002 میں جب امریکہ گئے 9/11 کے فوراً بعد، تو ویریس تھنک ٹینکس میں جو ہمیں بریفنگ دی گئی، اس میں ان کا اصرار ایک ہی بات پہ تھا کہ لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر دیا جائے۔ جی ظاہر ہے کہ اس پہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر ایسا حل آپ کیوں پیش کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ انڈیا اس کے سوا اور کسی چیز پہ تیار نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے کہا کہ ول دیٹ سالو کشمیر پرابلم، تو اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج بھی میرا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے جو کارروائی کی ہے، مودی نے جو اپنا ایجنڈا چلایا ہے، دنیا جو اس وقت تھوڑی سی خاموش ہے، اور شاید اندر سے اس لیے خاموش ہے کہ عالمی سطح پر اس پر ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح حل کر دیا جائے کہ پاکستان کا کشمیر پاکستان کے پاس رہے، انڈیا کا کشمیر انڈیا کے پاس رہے۔ اگر پاکستان نہ مانے تو انڈیا اس پر ایک طرح کی جنگ مسلط کرے اور دنیا اس معاملے میں تماشا دیکھے یا صورتحال کا جائزہ لے۔ تو انہیں یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ کشمیری اس بات پہ تیار نہیں ہوگے۔ پاکستان بھی تیار ہو جائے، ہندوستان بھی تیار ہو جائے، کشمیری اس بات پہ تیار نہیں ہوگے۔ یہ بات اب ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کشمیر کے لوگ اب کسی صورت بھی انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ جب ایک پوری آبادی آپ کے خلاف بغاوت کر چکی ہے اور ایک جینون بنیاد پہ کر چکا ہے، ایک تو آپ نے ظلم کیا ان پہ، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی، مسلسل کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ باہر سے لوگ آ کے سارا کچھ چلا رہے ہیں، 89 سے وہ لوگ کھڑے ہیں۔ اس دنوں میں آپ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ انہیں پاکستان کی شے اور مدد حاصل ہے، لیکن اس وقت تو برہان وانی کے بعد دنیا مانتی ہے کہ یہ انڈیجنس کمپین ہے، مقامی موومنٹ ہے اور اس کے پیچھے طاقت ہے۔ تو اگر اب بھی اگر عالمی انصاف کی طاقتوں نے اس پر انٹروین نہ کیا، ڈیفینس نہ کیا، تو ہمیں جو رول ادا کرنا ہے وہ دنیا کے ضمیر کو جگانا ہے، ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ کتنے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں ہو رہی ہے۔ ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ پلیبسائٹ یہ جو فیصلہ تھا جو تمام قوموں نے مل کے کیا تھا، اور اس پہ عمل درآمد کرانا اقوام متحدہ کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اگر اس کو نہیں کیا جائے گا، آزادی تو کشمیریوں کو ملنی ہے، اور وہ آپ نہیں دیں گے انصاف کے تقاضوں کے مطابق تو وہ ڈنڈے کے زور سے لے لیں گے۔ صحیح۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک سر اب پورے انڈیا میں پھیل جائے گی جو پہلے صرف ایک کشمیر کے اندر تھی؟ دیکھیں وہ یہ تو مودی کہتا ہے نا جی کہ ان کا لائف سٹائل کیسے بڑھے گا؟ 8,09,000 فوج رکھنے کے بعد آپ وہاں کا معیار زندگی بلند کریں، آپ وہاں لوگوں کو تعلیم پہ لائیں گے، آپ وہ لوگ آپ کی اتنے 6 دنوں سے اتنے دنوں سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، ہر گھر کے باہر ایک سپاہی کھڑا ہے، آپ کہاں سے ان کو تعلیم دیں گے اور کس طرح تعلیم دیں گے؟ وہ تو آزادی کی بات کرتے تھے، آپ اس پہ ناراض تھے، وہ جو اسپیشل ایک سٹیٹس تھا ان کا اس کو نہیں مان رہے تھے، آپ اس کے بجائے اس کو اپنا حصہ بنا رہے ہیں۔ ان کی زمین بھی ان سے چھینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو چاہے وہاں زمین خریدے، جو چاہے وہاں پراپرٹی لے اور جا کے آباد ہو جائے۔ آپ ان کا جغرافیہ بدلنا چاہتے ہیں، تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، آپ وہاں کی آبادی کی حیثیت بدلنا چاہتے ہیں۔ کہاں کی وہ ترقی ہوگی ان لوگوں کو؟ وہ پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، نعرے بازیوں سے نہیں چلا کرتی ہیں حکومتیں اور جمہوریت۔ یہ بالکل ایک فسطائی نظام ہے جو لے کر آئے ہیں، اور غالباً ہٹلر نے بھی ایسے شاندار نعرے نہیں لگائے ہوں گے، شاندار ود انورٹڈ کاما، جیسے آج کل مودی لگا رہے ہیں۔ باقاعدہ مدد حاصل ہے ان کو نتن یاہو کی، اور ان کو اسرائیل کے لوگ باقاعدہ سری نگر میں موجود ہیں، یعنی کہ اس بات کا ثبوت ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس کہ وہاں بیٹھ کے ان کی گائیڈنس کرتے ہیں، مزائل ان کے۔ اسرائیل کو دوسرا فلسطین بنانا چاہتے ہیں کشمیر کو، ان کا مطلب یہی ہے، جس طرح فلسطین ہے ویسے یہ ہو جائے کہ ڈنڈے کے زور پر قبضہ کیا ہوا ہے، گولان ہائٹس پہ
शामियों को बारे में ये मान लिया जाए इसराइल का हिस्सा, यरूशलेम को मान लिया जाए इसराइल का हिस्सा। अगर एक तकसीम पेश की गई थी कि जो बॉर्डर तकसीम है वो आधा जो इसराइल के पास है उसको अरब दुनिया तस्लीम कर ले, शहजादा अब्दुल्ला ने स्कीम पेश की थी, और बाकी हिस्से को एक आजाद रियासत बना दी जाए फलस्तीन की, तो वो भी फेल हो गया अब तो ये कोई इस तरह की स्कीम है जो लेके बैठे हुए हैं, इस तरीके रास्ते से चल के हम वहां पहुंच सकते हैं। बदकिस्मती से पहले हम इसे इंडियन अमेरिकन लॉबी कहते थे, अब इसमें इंडियन इसराइली अमेरिकन लॉबी जो है वो एक हो गई है, और ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। दुनिया एक नई हिटलरिज्म के दरवाजे पर खड़ी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सही सकता। आपने कहा खारजा पॉलिसी हमारी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही, खारजा पॉलिसी के अंदर क्या चीजें आनी चाहिए थे? बात यह है कि इस खित्ते में, इस खित्ते की सूरत हाल के लिहाज से, जिसे हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जिस खित्ते की है उसमें चीन एक अहम हमारा पार्टनर है, हमें चीन के साथ खड़े होना था, लेकिन हमें चीन का कोई बयान उस वक्त तक नहीं आया स्वाय लद्दाख के हवाले से, जब तक हमारे लोग वहां गए नहीं, हमारे वजीर खारजा वहां गए नहीं। हमें इससे ज्यादा प्रोएक्टिव पॉलिसी यहाँ बनानी पड़ेगी, और ये समझ लेना चाहिए कि वेस्टर्न पावर्स ने एक तरह का तय कर लिया है कि कश्मीर के बारे में या किसी भी बारे में उन्होंने भारत की मुखालफत नहीं करनी, उसका वैसे ही साथ देना जिस तरह वो इसराइल का साथ देते रहे। सर क्या वजह देखें सिवाय तुर्की के अलावा और किसी ने इतनी भरपूर हमायत का ऐलान नहीं किया, हमारी खारजा पॉलिसी में कहाँ एक फेलियर रहा, या ये आप इसको इंटरनल जो कमजोरियां समझते हैं, जिस तरह जॉइंट सेशंस हुए लेकिन वहां पर भी एहतसाब के ऊपर और ऐसी चीजों पर अपने सेल्फ डिफेंसिंग गेम खेलते रहे, आपको क्या लगता है इन वजह से जो नहीं, असल में जो ये सारी ताकतें हैं ना जी, नाम नहीं लेता मैं उनका, सारे ये मुसलमान जो मुल्क हैं ये अमेरिकी कैंप पे हैं, अमेरिका के आलाकार हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, अमेरिका की मईशत इनकी बेस पे चलती है, और इनकी सलामती अमेरिका की बेस पे कायम है, ये समझते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें इनसे ज़्यादा तवक्को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कश्मीर में जंग छिड़ गई तो अरब ममालिक के अवाम भी उठ खड़े होंगे और हमारा साथ देंगे। उनको अगर ये रियलाइजेशन हो गया कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी के साथ ज्यादती हो रही है, तो उनके दिलों को आप रोक नहीं सकते। आप ये जो कुश्ता सुल्तानी मुल्लाइयो पीरी, ये बादशाहों की कंट्रोल किए हुए निज़ाम को जो है अवाम कभी इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया करते जिस तरह किया जाना चाहिए। जबर की हुकूमतें हैं तकरीबन पूरे आलम इस्लाम पर, इसलिए हमें वो साथ नहीं मिल रहा, लेकिन जब ये मूवमेंट बनेगी, इसको कश्मीरियों का खून पहले ही बहुत मिल चुका है, अगर मजीद खून भी मिलेगा तो फिर आप इस आवाज को फैलने से रोक नहीं सकते। सही, जिस तरह आपने कहा कि दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी जो खारजा पॉलिसीज, उनकी मईशत अमेरिका के साथ चलती हैं, मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तो फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि हम इसके साथ चलेंगे, और उसके बाद सर जी जब अमेरिका की खारजा पॉलिसी की वक़्त उनकी अपनी ज़ाती पॉलिसी और सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा अहमियत रखता है, तो फिर कैसे ये निज़ाम चलेगा? फिर जी सेल्फ इंटरेस्ट है वो रखता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट है, वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में जो है हम उनके बड़े काम आ सकते हैं, और उनको पता है हम आ सकते हैं। और बड़ी हमारे साथ उनकी मुखालफतें पैदा हो गई थी, बड़े हमारे खिलाफ बयान आ रहे थे अमेरिका के भी, ट्रंप के भी, दूसरे लोगों के भी, जैसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें घुटने टेकने पड़े, सही, उन्हें खुशामद करना पड़ी, उन्हें दिखाना पड़ा कि हम गोया पाकिस्तान के वजीर आजम का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें दिखाना पड़ा कि वो 21 तोपों की इस्लामी हमारे चीफ ऑफ स्टाफ को दे रहे हैं। ये भी पेंटागन की तारीख में मुझे नहीं पता कभी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये काम भी उन्हें करके दिखाना पड़ा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है अफगानिस्तान में। अब उनको जरूरत है हमारी अफगानिस्तान में, तो हम उनको बताएं कि आपको हमारी जरूरत है, हमें भी आपकी जरूरत है। हम देखें सर, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की उनको मदद चाहिए, सालसी का रोल चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान किसी और की सुनते नहीं है। अब वो पाकिस्तान को एक सालसी के तौर पे पेश कर रहे हैं वहां पर कि हमारी बातचीत करवाएं, तो पाकिस्तान अगर दबाव डाले, क्यों नहीं अगर अमेरिका रोल अदा करे? खुदा ना करे कि हमें अमेरिका की सालसी पे जाना पड़े, अमेरिका से कोई आप अच्छी उम्मीदें नहीं रखें। आप इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करें, और इंटरनेशनल प्रेशर के बिल्ड होने के साथ बरतानिया जिसका पैदा किया हुआ यह मसला है वो लातों लहल से काम ले रहा है, लेकिन बरतानिया में भी एक तरह का ह्यूमन राइट्स का बड़ा एहतराम पाया जाता है, और सब कॉन्टिनेंट के बारे में वहाँ के लोग ज़रा बेहतर तौर पर सोचते हैं, वहाँ भी फ़ज़ा पैदा होगी, यूरोप में भी होगी, मुसलमान मुल्कों में भी पैदा होगी। हमें कंसिस्टेंटली ये काम करना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है हमें एक्साइल हुकूमत बना देनी चाहिए, उनकी एक जलावतन हुकूमत बनेगी,
وہ حکومت زیادہ بہتر طور پر ہمارے ساتھ مل کر دنیا میں اس مسئلے کو لے کے جائے گی. ہمیں اب معیشت کے چکر میں کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس چکر میں نہیں آنا چاہیے. معیشت ہماری امریکہ کے بغیر بہت چل رہی تھی. ہماری گروتھ ریٹ 6% پہنچ گیا تھا. اب جب سے امریکہ سے دوستی کی ہم سوچ رہے ہیں 3% پہ آ گیا ہے. اگلے سال 2.5% پہ چلا جائے گا. کیا ملے گا ہم امریکہ کے ساتھ جانے پہ؟ IMF کا چمکنا، اس کے علاوہ کیا ملا ہمیں؟ اتنے پیسے تو ہم اس کے بغیر بھی دے سکتے تھے. میں اس کو اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ اب ہم F-16 کی بجائے F-17 تھنڈر طیاروں سے بھی جنگ لڑ سکتے ہیں، اور وہ طیارے ہم خود بناتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں امریکہ کے پاس یا غیر ملکوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے. آپ سمجھ لیں کہ خطے کی سلامتی اور خطے کی خارجہ پالیسی اور خطے کی ساری صورتحال، جو اسٹریٹجک صورتحال، اب امریکہ پر ڈیپینڈ کرنے پہ نہیں ہے. علاقے کی طرف دیکھیں، انورٹ دیکھیں، یہاں دیکھیں، مشرق کی طرف دیکھیں، زیادہ مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم مائنورٹی کو مزید مائنورٹی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں پر اکثریت ہے وہاں پہ بھی مائنورٹی کرنے کی کوشش کی ہے. آرٹیکل کے تھرو وہاں پر جگہ خرید سکتے ہیں، وہاں پر لوگ جا کے رہ سکتے ہیں، تاکہ ریفرینڈم جب ہو تو انڈیا کے حق میں زیادہ ووٹس جائیں. اصل میں انڈین کبھی سیکولر اسٹیٹ رہا ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں ہے. عملی طور پر دنیا میں جو سیکولرزم کی جتنی بھی تعریفیں ہیں، چاہے اس کا امریکن ماڈل ہو، چاہے اس کا فرانسیسی ماڈل ہو، چاہے رشین ماڈل ہو، چاہے ٹرکش ماڈل ہو، چاہے برٹش ماڈل ہو، 5-6 ماڈل ہی ہیں، ان میں کسی پر بھی پورا نہیں ہوتا تھا. وہ ایک منافقت کی اسٹیٹ تھی، اندر سے ہندوتا کی ریاست تھی، باہر سے سیکولرزم کا نام انہوں نے نعرہ لگا رکھا تھا. اب جب سے مودی آئے ہیں، ہندوتا جو ہے اپنے عروج پہ آ گئی ہے، اور کھلم کھلا ننگا ناچ وہاں ناچ رہی ہے، اور مسلمانوں کی زندگی وہاں اجیرن کر دی ہے. اور ان کی جو رپورٹ بھی آئی، سجل رپورٹ آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دلتوں سے بھی بری حالت میں مسلمان اقلیت وہاں آباد ہے. اس پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 2-4% لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے جو انٹلیکچوئل قسم کے بیٹھ کے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور درس دیتے رہتے ہیں غیر جانداری کا اور روشن خیالی کا اور فلاں فلاں. وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں، ہم بڑی ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا اصل چہرہ ہے. وہ اصل چہرہ نہیں ہے. نہ بمبے سے آنے والے، نہ ان کے انٹلیکچوئل جو یہاں آتے ہیں، وہ ان کا اصل چہرہ نہیں ہے. اصل چہرہ وہی ہے جو وہ دکھاتے ہیں. وہ تو ہمارے فنکاروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ ان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ چھٹی کرا دیتی ہے، وہاں ہنگامے ہو جاتے ہیں، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے جو پاکستان کے لوگوں کو بلا کے کتابوں کی رونمائی کراتے ہیں. تو یہ ہمیں احساس کر لینا چاہیے کہ ہندوستان کی صورتحال کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو بمبے کے واقعات کے بعد پیدا ہوئی، ورنہ پہلے ہندوستانی، اور یہ سب کہانی ہے. اندر سے یہی ہندوستان تھا جو اب بالکل کھل کے سامنے آ گیا. صحیح. آخری سوال سر کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کیا موقف اپنانا چاہیے، کیا اس کا سٹانس ہونا چاہیے؟ پھر پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے پھر پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو کیسے مل کے کام کرنا چاہیے، ایک ایسی دفاعی کنڈیشن کریٹ کرنا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہمیں اپنے فارن آفس کو آرگنائز کرنا چاہیے. آرگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی کنسرن لازمی ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں جب فارن خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے تو اپنی ڈیفنس فورسز کے نمائندوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. وہ درست ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پورے پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک ہی بات سوچتے ہوں. ان کا اپنا ان پٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا ان پٹ ہوتا ہے. پھر وائٹ ہاؤس فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کہاں چلنا ہے، کس طرف جانا ہے، اور کون سی بات درست ہے، کس کی طرف زور دینا ہے. ہمارا ہے کہ یہاں تو ہم نے اپنی فارن پالیسی فوج کو سپرد کر رکھی تھی، جہاں ہم نے ان بیوروکریٹس کے اور سو کالڈ ٹیکنوکریٹ کو سپرد کر رکھی ہے جو نالائکی کی انتہا پر ہے. ہمارے فارن سیکرٹری، فارن منسٹر، ہمارے فارن مندوب جو تھے UN میں، وہ اتنے کلاس کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ دنیا ان سے کسی بھی عالمی مسئلے پر رہنمائی مانگا کرتی تھی. کوئی چیز ڈرافٹ ہو رہی ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا آغا شاہی کر رہا ہے، معلوم ہوتا تھا اس کے دہلوی کر رہا ہے، معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی بندہ بیٹھا ہوا سب کو لیڈ کر رہا ہے، گروپ کا انچارج وہ ہے. اب کوئی بھی نہیں. آپ کو اپنا فارن آفس آرگنائز کرنا چاہیے، اور اس فارن آفس میں بھائی جو بندہ نمبر 1 آتا تھا سول سروس میں، فارن آفس میں جاتا تھا. پھر لمبے عرصے تک نمبر 2 جو تھا وہ فارن آفس میں جاتا تھا، ٹاپ کا آدمی جو ہوتا تھا. اب 15 سال 20 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس کا نمبر 18واں 20واں آتا تھا وہ فارن آفس جاتا تھا، کیونکہ باقی سارے کسٹم، انکم ٹیکس یا اس طرح کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے تھے. پولیس کو بھی پریفر نہیں کرتے تھے. ہماری پریکٹس غلط ہو گئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ شہر یار جب ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے تو اس وقت میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ جو لوگ اب آئے ہیں اور ان کی میں ریٹنگ دیکھ رہا ہوں
کہ وہ ان کے نمبر بہت پیچھے ہوتے تھے, کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے. انہوں نے کہا 12 لوگ اس سال آئے ہیں ہماری فارن سروس میں, اور میں یہ سوچ کے کانپ اٹھتا ہوں کہ جب معاملات ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو اس ملک کا کیا بنے گا. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ معاملات خاصی حد تک انہی جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے. ہمیں اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا, بہتر صورت بنانا پڑے گا, تھنک ٹینک آرگنائز کرنے پڑیں گے. ان لوگوں میں ڈائریکٹ جو بھرتیاں ہو چکی ہیں وہ تو ہو چکی ہیں, ہمیں کچھ براہ راست لوگوں کو میرٹ سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمارے پاس جہاں 100 سے 200 150 ایسا بندہ بیٹھا ہے جو فارن افیئرس کا ماسٹر ہے, ہمارے سیکرٹری خارجہ بیٹھے ہوئے پرانے, ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں چن کر کچھ لوگوں کی مدد لے کر ہمیں بہت سی چیزیں آرگنائز کرنا چاہیے, ورک کرانا چاہیے اس بات پہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا. ہم بیٹھے جو حکومت آتی ہے وہی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح تو خارجہ پالیسی نہیں چلا. چلے, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا اور اس Thank you very امپورٹنٹ much. مسئلے پر آپ نے ایک روشنی ڈالی. سر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. اللہ حافظ.